الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان وبلغنا إلى رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رجب کا مہینہ نصیب فرمایا، دین کی سعادت نصیب فرمائی، جذبہ ایمانی اطاعت روحانی ہمارے اندر پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یقیناً بے انتہا محبت فرماتے ہیں. ایک ماں اپنے بچے کو دنیا سے ڈرا کر اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کبھی کسی کا نام لے کر ڈرایا، کبھی ابو کا نام لے کر ڈرایا، کبھی چچا تایا، کبھی ماموں کا نام لے کر ڈرا کے اس کو کھلاتی ہے تاکہ میرے لال کا پیٹ بھر جائے، تاکہ میرا لال بھوکا نہ رہے. یہ ایک ماں کی ممتا ہے جو بچے کو طرح طرح کی باتیں اور لوریاں دے کر، کبھی ہنسا کر، کبھی تنبیہ کر کے اس کو کھلاتی اور پلاتی. اب وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو ایمان کی دولت نصیب کرنے کے بعد بے ایمان کی موت کیسے مارے گا؟ وہ ماں اپنے لفظ جگر نور نظر کو پیدا کر کے بھوکے کیسے مارے گی؟
اس کو بے یار مددگار کیسے چھوڑے؟ اللہ کی ذات بھی وہ ہے جو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے اپنے بندوں سے۔ یقیناً دنیا کے ماں باپ ایک نہ ایک دن ہماری نافرمانیوں پر، ہمارے طنز پر، ہمارے کارکردگی پر، ہمارے آوارگی پر، ہماری نافرمانی پر کبھی نہ کبھی ماں باپ کوسیں گے۔ کوئی آدمی ایک مرتبہ قید خانہ جا کر آیا، جیل کیا جا کے آیا، زندگی بھر لوگ اس کو قیدی کے نام سے بلاتے۔ اچھا انہوں جیل میں جا کے ایسا نام یاد نہیں رہتا، صفت یاد ہو جاتی، ان کی خوبی یاد رہ جاتی۔ لیکن اللہ نے اپنی ذات سے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اعلان فرما دیا، بندہ اپنے گناہوں پر ایک مرتبہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، تابندہ ہوا تو میں اس کو سارے گناہوں کو اس کے لسٹ سے ہٹا دیتا ہوں۔ وہ ایسا ہے جیسے میرے یہاں ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، اب اس کے نام اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں، ایک خطا بھی نہیں، ایک سیاہ بھی نہیں، ایک معصیت بھی نہیں، ایک نافرمانی بھی نہیں۔ ماں اگر معاف کر دے اس کو یاد دلا دیتی ہے، اس سے پہلے بھی تو نے کیا تھا، پھر معافی مانگ رہا ہے، تیرے بات پہ بھروسہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرنے کے لیے آئے، توبہ قبول کر لے، پھر گناہ ہو جائے، توبہ کے لیے آئے، اللہ اس کی توبہ پھر قبول کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیدار ہے۔ دنیا والے مانگنے والوں سے بیزار ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات یہ ہے مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک ماں اپنی محبت کھلانے، پلانے، اڑانے، تعلیم دینے کے حساب سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔ اور جب اولاد کا نکاح ہو گیا تو ماں یوں سمجھتی ہے گویا میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنی بیٹی کو قربان کر دیا کسی اور کے لیے۔ جب ماں قدم بہ قدم اپنے اولاد کی اتنی اور اس طرح فکر میں لگی رہتی ہے، شاید کہ کوئی دعا ایسی ہو ماں کی کہ جس میں اپنی اولاد کی نفع رسانی کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اس کے مستقبل سنوارنے کے لیے، اس کا فیوچر بنانے کے لیے ماں کے زبان سے الفاظ نہ نکلتے ہو، کوئی دعا ایسی ہوگی؟ ناممکن۔ مرد حضرات تو باہر مصروف ہوتے ہیں دیگر کاموں کے اندر، گھر کے سنبھالنے میں، ہمیں تو کبھی کبھار دعا کے لیے بہت جلدی ہو جاتی ہے، دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں، لیکن مائیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، جو ماں کہلانے کے لائق اور قابل ہیں، وہ مائیں اپنی روز مرہ کی دعاؤں میں کوئی دعا اس کی ایسی خالی نہیں جاتی جو اپنی اولاد کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا نہ کرے۔ گرچہ کہ وہ ماں کی نافرمانی کرتا ہو، گرچہ کہ وہ ماں کا خیال نہ کرتا ہو، گرچہ کہ ماں کا دیدار نہ کرتا ہو، گرچہ کہ ماں باپ کی خیریت لینے کے لیے نہ آتا ہو، لیکن ماں کی ممتا وہ ہے جو ہر حال میں، چاہے بچہ اپنے پاس رہے یا باہر چلا جائے یا دوسرے علاقے میں رہے، ہر حال میں وہ اپنے زبان حال سے دعاؤں کا اہتمام کرتی رہتی ہے۔ اس ماں کے بارے میں کیا خیال جو رات کی سردی میں خود تو نیند کے محتاج، دن بھر کی تکان اتارنے کی، اس کے باوجود بھی بچے کے کروٹ کے بدلنے پر وہ بیدار ہو جاتی ہیں کہ ہائے میرے لال کو سردی نے پریشان تو نہ کیا، ہائے میرے رکت جگر کو مچھروں نے بے چین تو نہ کیا، ہائے میرے لال کو کہیں چونٹی نے تو کاٹ نہ لیا، پکڑ نہ لیا۔ تو دن میں جتنی فکر، رات میں بھی ہر درجے اتنی فکر میں لگی ہوئی ہے وہ ماں۔
تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس شفقت کو، اس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ موزن کی صدا بن کے بلاتے ہیں اپنے محبوب بندوں کو۔ آ جاؤ میرے پیارو، آ جاؤ میرے ماننے والوں، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ موزن بلانے والا اس لیے نہیں بلا رہا کہ ہم اس کو تنخواہ دیں اس لیے بلا رہا ہے، ہم نے موزن کو رکھا اس لیے ہے کہ یہ 5 اوقات اللہ کے بلانے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا رہے ہیں، اس لیے یہ پکار اللہ کی پکار ہے۔ اذان دینے والا اذان دیتا ہے، سننے والا یہ نہیں کہتا کہ موزن صاحب بلا رہے ہیں، سننے والا کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا، مسجد جانا ہے، نماز کا وقت ہوا، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا۔ مغرب کا عین وقت ہو رہا ہے، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کام بند کر دو، اذان ہونے والی، اذان ہونے والی، یہ نہیں کہتے کہ مؤذن پکارنے والا ہے، مؤذن پکارنے والا ہے، مؤذن بلانے والا ہے، نہیں۔ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہ میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر فرشتوں سے ندا اور صدا لگوا دیتے ہیں، آواز لگا دیتے ہیں تہجد کے وقت میں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی کامیابی چاہنے والا، آئے وہ مانگے تو آج اللہ اس کی پوری خواہشیں، منتیں، اللہ جائز تمناؤں کو پوری کریں گے۔ ہر وقت پھر اس کے باوجود ہر وقت فرشتے ہمارے لیے محافظ بنے رہتے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جہاں یہ فرمایا وہاں یہ بھی کہا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جہاں فرشتے ہمارے دائیں بائیں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اور کرامن کاتبین جن کو کہا گیا ہے وہ نوٹ کرنے والے، اور وہ فرشتے ایسے ہیں ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہماری نماز، ہماری تلاوت، ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارے صدقے، ہمارے خیرات، ہماری تجارت، ہماری محنت، ہماری لگن، ہماری تڑپ، ہماری جستجو، ہماری فکر، ہمارا ذوق، ہمارا شوق، ہمارے ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسروں کی فکروں میں رہنا، جس کی وجہ سے ان عبادتوں، ان آیتوں کی تلاوت کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، محافظ بنا دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے آیت الکرسی پڑھ لی، فرشتوں کو اللہ نے متعین کر دیا عبادت کے لیے، اب بھی گرنے والا تھا، گرتے گرتے بچ گیا، بچ جو گیا وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ ذرہ ہوا تو ایکسیڈنٹ ہوتا تھا، تو ذرہ جو ہونے والا تھا نہیں ہوا، وہ اللہ نے فرشتوں سے حفاظت کرائی۔ ذرہ دیر اگر ہوتی تو سانس نکل جاتی تھی، وہ ذرہ دیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکت میں بدل دیا، وہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کام کروا دیا۔ شاید اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل ایسا کیا ہو جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے رحم و کرم، عافیت کا معاملہ فرمایا۔ اور جس ماں کے بارے میں اتنی محبتیں، اتنی شفقتیں، اتنا پیار، اتنا لاڑ، اتنی فکریں، اتنی عنایتیں، اتنی نظر کرم ہے، تو وہ خدا ایسی ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ خدا 5 وقتہ نمازوں میں، دیگر اوقات میں، ذکر کے اوقات میں، تہجد کے اوقات میں بندے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ میرے پاس بیٹھو۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کو بلا کر دیکھ کر اپنی آنکھوں سے شفقت بھری نظروں سے دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا پہنچاتی ہے، آنکھوں کو سکون پہنچا دیتی ہے، دیکھ کر اپنی اولاد کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کر ان پر رحمت برساتے ہیں، اپنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عطا فرما دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ ایک ایک بال کی حفاظت ہمارے سروں کے اندر، آدمی کا انتقال ہو جائے، بیوی دین اگر ہو جائے تو بال اس کے جسم سے علیحدہ، جسم گلنے لگا، آنکھیں ختم ہونے لگی، پیٹ دبنے لگا۔ روز مرہ میں جسم کے اندر دل کام کرنے والا، آنکھ حواس خمسہ، آنکھ ناک کان زبان، یہ سب اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اشارے سے۔ اللہ کا حکم اگر بند ہو گیا تو پھر ہمارا نام لے کر بلانے والا نہیں ہوگا۔ جنازہ آ رہا ہے، میت کو اٹھایا جا رہا ہے، جنازے کو نہلایا جا رہا ہے، ڈیڈ باڈی کو لایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی روز مرہ کے بلاوے کے علاوہ، الصلاۃ خیر من النوم کے علاوہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے علاوہ، اللہ نبی ظہر اور فجر اور عصر کے موقع دے کر، ذکر و اذکار کے موقع دے کر، اس کے علاوہ ہفتے میں ایک مرتبہ یوم الایام جو دنوں کا سردار ہے، سید الایام جو دنوں کا سردار ہے، پھر وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا کر کے اس نماز کے ذریعے سے، اس سورہ کہف کی آیتوں کے ذریعے سے، اس کے غسل، اس کے سرما اور اس کے عطر، اس کے لباس کے ذریعے سے، اس کی عبادت کے ذریعے سے اللہ بندے کو اپنا قریب کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو زائل کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ قدم فرما دیتے ہیں۔ پھر موقع آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مخصوص ایام عطا فرماتے ہیں، مخصوص دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، جو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے عمل سے، آپ کے نقل سے اللہ نے امت کو بتا دیا۔ مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اگر ہم رکھنا چاہیں تو ہمارے لیے نفل ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے، اس میں بڑی صحت ہے، اس میں بڑی عافیت ہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ چاند کے 3 تاریخوں میں 13 اور 14 15 3 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مزید روزہ رکھنا چاہے، پیر اور جمعرات کو بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، روز رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا چاہے تو بہت اچھا روزہ، داؤدی روزہ جس کو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہونے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا، اپنی امت کو یہ پیغام دیا، جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، خدا کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، خدا کی یاد میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ جتنی محنت یہاں ہوگی اتنی آسانیاں جنت میں اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ مزید پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں ایسے موقع عطا فرما دیتے ہیں جس سے امت مسلمہ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک فکر پیدا ہوتی ہے۔ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تاپ راتیں، رمضان کا مہینہ، بقر عید کا مہینہ، عبادت کے مہینے، کچھ خاص ایام، عیدین کی راتیں، جمعہ کی راتیں، یہ ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بہت بڑا احسان کیے۔ یہ رجب کا مہینہ دراصل رمضان کے استقبال کے لیے، یہ رجب کا مہینہ ہمارے لیے اسٹڈی کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہمارے لیے تیاری کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہمارے لیے عافیت کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہمارے لیے بندوبست کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا سفر عطا فرمایا۔ اسی مہینے سے ہمیں اور آپ کو اپنے رمضان کی عبادت کی تیاری کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بولیں گے روزانہ 1 پارہ پڑھو، تو بولیں گے خطیب صاحب 1 پارہ پڑھنا بولے تو بہت ٹائم چلے جا رہا، 2 رکوع پڑھتے ہی نیند آ جا رہی۔
اور کچھ کھا پی کے کچھ مار کے کچھ چبا کے پڑھیں گے بولے تو بھی روزہ. اس لیے سحر کر کے فجر پڑھ کے جو سو گئے اثر سے پہلے وقت سے پہلے اٹھ کے اثر پڑھ لیے, ظہر پڑھ لیے, ظہر پڑھے تو تھوڑی دیر میں اثر کا وقت ہو گیا, افطار کی تیاری میں لگے, مغرب پڑھ لیے, مغرب کے بعد پھر دعوت میں شریک ہو گئے, اس کے بعد پھر ذائقے چکھنے کے لیے نکلے حاجی کے, پھر رات بھر چونکہ دن بھر تو سو گئے تھے, ایسا وقت ہمارا چلے جاتا ہے. رجب کا مہینہ اللہ نے رمضان کی تیاری کے لیے دیا ہے. اس مہینے میں قرآن پاک, اس مہینے سے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا, روزانہ کرنا, وہ تو اپنی جگہ طے ہے, روزانہ قرآن پاک کا 1 رکوع پڑھنا چاہیے کم سے کم. جو کتاب اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی اس کا حق یہ ہے, جتنے لوگوں کے نکاح ہو چکے ہیں میاں بیوی کے ساتھ یہ قرآن کریم بھی دی گئی ہے, جو زندگی قرآن کریم کے اصول سے زندگی گزارنا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی, ہاں صحیح بات ہے. لیکن جب ہم پیدا ہوئے یہ بھی مت بھولیے, ایک کان میں اقامت, دوسرے کان میں اذان, ایک کان میں اقامت, ایک کان میں اذان دی گئی ہے. پہلے اللہ کا نام پکارا گیا, مرتے دم تک اسی نام کو اپنے کانوں سے سننا اور دوسروں کو سنانے کی ترغیب بھی دی گئی تھی. روزانہ کم سے کم 1 رکوع پڑھنا چاہیے تھا. اگر کوئی روزانہ 1 رکوع نہیں پڑھتا ہے تو اس نے کیا ادا کیا قرآن کریم کا؟ قرآن سے حد درجے غائب درجے محبت ہے, بے ادبی برداشت نہیں. پھر قرآن پاک کا ہم نے کیا ادا کیا؟ اگر قرآن کے نہ پڑھنے پر اور پڑھنا نہ آنے پر اگر ہمیں حد درجے افسوس ہے تو یہ رجب کا مہینہ ہمیں جگا رہا ہے, آگاہ کر رہا ہے, قرآن کا پڑھنا سیکھیں. علم کی فراغت کبھی نہیں ہو سکتی, علم کا مرحلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. دنیا کی ڈگریوں میں علم کا مرحلہ ختم ہو سکتا ہے, ایک عمر تک 10th کا ایگزام لکھا جا سکتا ہے, اس کے بعد پھر لکھنا ناممکن اور مشکل ہے. لیکن شریعت اسلام کے اندر 100 سال کے بعد بھی اگر قرآن پڑھنا چاہے, حفظ کرنا چاہے تو شریعت اس کا استقبال کرتی ہے, نسل اس کا استقبال. ایسوں کو قرآن کریم نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, خدا کا فرمان, صحابہ کا قول, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے, پڑھنا نہیں آتا, پھر کوشش کرتا ہے, اٹکتا ہے, مٹکتا ہے, وہیں لڑک جاتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے, ایسوں کے لیے دوہرا ثواب ہے, ڈبل ثواب ہے. اس رجب کے مہینے میں اس کا اہتمام بڑھانا چاہیے تاکہ رمضان کی عبادت میں تھکان نہ ہو. ہم قرآن کے پڑھنے کو, قرآن کے سننے کو بوجھ نہ سمجھے. رجب کے مہینے سے روزے کا آغاز کرنا تاکہ ایک نہ ہی رہیں گے ایک دم. اگر رجب دیے باہر سے آئے, دعوت میں بیٹھے ہوئے, بسلری واٹر ہوتی نہیں سامنے, سب کے لیے نارمل واٹر تھا کہ لوگ اپنا واٹر ساتھ میں لے کے آئے. کیا بھائی ہندوستان میں پانی نہیں مل رہا, آپ کمپنی کا پانی اٹھا کے لائے, سب کے لیے بھی پانی ہے, آپ اپنا پانی نہیں. بھائی موسم چینج ہو گیا ہے نا, ذرا ایک دم پریشانی ہو جاتی پانی پیے تو یہاں کا, اس لیے ذرا گنگنا پانی پیو. 3 دن تک ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ موسم بدل گیا. تو یہ حدیث کا نسخہ بھی ہے, اگر آدمی سفر میں جا رہا ہو تو وہ پیاز کھائے, اور جہاں سے وہ نکل رہا ہے وہاں کی مٹی صاف کر کے اس میں پانی ڈال کے رکھ لے, اور سفر میں وہی پانی استعمال کرے تو آدمی بیمار نہیں ہوتا موسم کے بدلنے سے, زمین کے بدلنے سے, چاہے وہ دن رات اس کے لیے بدل جائے. مشکاہ شریف کا حوالہ ہے, اس کے اندر لکھا ہوا. میں یہ عرض کر رہا تھا رجب کا مہینہ یہ ہماری عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے. رمضان میں ایک دم کرنے کے لیے مشکل ہو جائے گی, اسی لیے رجب کے مہینے سے اس کا آغاز کریں گے. ایک آدمی کے یہاں ایک بچڑا ہے, وہ آدمی بھینس کو اپنے کندھوں پہ لے کے جا رہا تھا. تو لوگ پوچھے ایسا کیسا کرا, اتنا بھاری وزن تو اپنے کندھوں پہ کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ اس نے کہا جب یہ بچڑا تھا پیدا ہوا تب سے میں اس کو کندھے پہ لے کے جا رہا ہوں. جیسے جیسے بڑا ہوتے گیا میں بھی صحت مند بنتا گیا, اور مجھے احساس نہیں کہ یہ بڑا ہوا. میں تو اس کو روزانہ مجھے لے جانا اپنے کندھے پہ, میں اس کو روز لے جا رہا ہوں. آپ کی نظر میں بڑا دکھ رہا ہے لیکن میری نظر میں تو ایسا ہی ہے, اور میرے لیے کوئی مشکل بھی نہیں.
کا اہتمام کر لیتے تو رمضان میں ہمارے لیے اگر بقیہ دنوں میں ایک بار اگر پڑھ رہے ہیں، ایک رکوع پڑھ رہے ہیں، رمضان میں زیادہ تلاوت کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرے تو رمضان کے روزے مشکل نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ مزاج ہمارا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کا اہتمام فرماتے تھے، کیا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں، اے اللہ برکت نازل فرما رجب اور شعبان میں، اور اس برکت سے اے اللہ ہمیں رمضان تک عمر عطا فرما تاکہ عبادت کر کے تجھ کو راضی کرنے والے بن جائے، عبادت کر کے تجھ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ اس کی برکت سے رمضان حاصل کرنے کی دعاؤں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب ہماری جو بھی تیاری ہے رمضان میں اہتمام کرنے کے لیے، وہ ساری تیاریاں رجب اور شعبان میں اگر ہم مکمل کر لیے تو شریعت کی نظر میں ہم مومن اور عقل مند انسان کہلائیں گے۔ ورنہ ادھر نکاح کی محفل سجی جا رہی ہے، ادھر گھر بنانے کی دعوت ہے، ادھر بیٹی اپنا کام کر رہا ہے، لوگ بولے کیا میں آج تو نہیں چھوڑ رہا تھا، آج کیوں لگا دیا کام؟ گھر میں جس گھر میں شادی بیاہ ہو، رسم و رواج ہو، اس دن اگر کوئی اپنے پلمبر اپنا گھر کا کام کروا رہا ہو، چنا ہونا اگر کرا رہا ہے تو لوگ بولیں گے ایک دن پہلے کروا لینا تھا۔ آنے والے مہمانوں کو مشکل ہوتی ہے، اس سے آنے والے مہمان دقت میں پڑ جاتے ہیں، پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں تقریباً مسجدوں کے اندر رمضان کا مہینہ آنے کے بعد چنا پانی کا کام شروع ہو جاتا۔ اکثر مسجد والے الحمدللہ صاحب علم عمل کی وجہ سے رمضان سے پہلے اس کا اہتمام کر لیتے۔ رمضان میں مسجدوں کا سجانا چنا وغیرہ کے ذریعے سے نمازیوں کو دقت میں ڈالنا ہے، پریشانی میں ڈالنا ہے۔ اب ہمارے لیے ایک ذہن میں ایک بات، ایک موقع مل گیا، کہیں مسجد میں کام ہو رہا تو ہم بولیں گے فلاں مسجد میں خطیب صاحب بولے تھے رمضان میں کام نہیں کرانا۔ بھائی مشورہ دینے سے پہلے ذرا ہاتھ پیر بھی مارنا، پھگٹ کے مشورے تو کوئی بھی دے گا، مطلب ہاتھ پیر مطلب اس کے انتظامات کی کوشش بھی کرنا۔ اس کے انتظامات کی اگر کوشش نہیں کریں کہ خالی زبان چلانے کے لیے ہماری زبان رہ جائے گی تو لوگ بولیں گے ان کی عادت ہے بولنے تو نہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے رمضان کے مہینے میں جن چیزوں کی ضرورت اور تقاضے ہیں وہ رجب اور شعبان کے مہینے میں یہ ساری تیاریاں مکمل ہونی چاہیے تاکہ رمضان کے قیمتی گھڑیوں میں قیمتی موقع ہمارے اور ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے، ہمارے گھرانے سے اور ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ بڑے قیمتی موقع ہے، رمضان کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ ایک صاحب سے پوچھے بھائی آپ تنخواہ بھی دے رہے نوکروں کو اپنی دکان میں؟ تو ہاں تنخواہ دے رہے، پھر کھانا جا کے نہیں کھانا جا کے نہیں کھانا ہے، یہی کھانا ہے، پھر آپ کھلا دیں؟ نہیں ہم منگا لیتے برابر کھلا دیتے، پھر تنخواہ بڑھا دینا، وہ اپنے ٹفن لے کے آئیں گے نا، بھائی کبھی ٹفن لے کے نہیں آئے، اب گھر کو جا کے آئے اور تو پھر ہزاروں کا کسٹمر چلے جاتا، گراہک چلے جاتا، اس سے تو اچھا اس کو کھلا کے یہی رکھوں تاکہ کسٹمر آتے رہیں گے، میری دکان میں چیزیں لے گی۔ دکاندار کو فائدہ معلوم ہوا تو ایک ایک وقت کو قیمتی بنا کر کام کرنے والوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر دو دو تین تین وقت اس کو چائے پلا کر ہوشیار رکھ کے، بڑے جذبے کے ساتھ ہوشیار رکھ کے، اتنی چائے پلا کے بھوک بھی نہیں لگنا اس کو، اب اتنی چائے پلا کر ہمیشہ متحرک کر کے رکھ رہا ہے تاکہ میری تجارت اور میرا بزنس ضائع نہ ہو جائے، کوئی کسٹمر خالی نہ جائے یہاں سے۔ اور رمضان کا مہینہ تو مہمان ہے، پھر آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر یقینی سمجھتے ہیں تو ہم اپنے خاندان میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ان حضرات کو یاد کریں جن کا اس سال انتقال ہوا تھا، وہ بھی سوچے تھے آئندہ رمضان میں دیکھیں گے 2 قرآن پڑھ لیں گے،
آئندہ رمضان میں دیکھیں گے، اس رمضان میں تو نہیں پڑھ سکا قرآن، اگلے رمضان میں دیکھیں گے۔ وہ بھی سوچے ہوں گے کہ اس رمضان میں تو یہ کام نہیں کر سکا، روزے نہیں رکھ سکا، اگلے رمضان میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اس وقت وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میسر عطا فرمایا ہے، یہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، اور آپ دلی کا مظاہرہ کرنا اپنے گھروں کے اندر، کھانے پینے کا، کھلانے کا، غریبوں میں، یتیموں میں، اسیروں میں، ضرورت مندوں میں، مساجد کا، لوگوں کا، اپنے بال بچوں کا خاص خیال رکھنا تاکہ صحت نہ بگڑے۔ رمضان میں صحت بگڑ جائے گی تو پھر روزے چھوٹ جائیں گے، عبادت کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی صحت کو بنانا ہے اس رجب کے مہینے سے، اور روزہ انسان کو صحت بھی بنا دیتا ہے، اس کے انسان اپنے جسم کو اعتدال میں لے آتا ہے۔ ایک دم 30 روزے رکھنا، روزے نہ رکھ کے مجاہدہ دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن رجب اور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان قریب آتا، ہفتہ بھر ہے، تو آپ اس روزوں کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ رکھتے رکھتے پھر جو اصل فرض ہے اس کے اندر کمی پیدا نہیں ہونا، اس کے اندر کمی، اس کے اندر خلل نہ ہو، اسی لیے آپ رجب اور شعبان میں تو روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور تاکہ رمضان کے روزوں میں آسانی ہو، فراوانی کا معاملہ ہو۔ تو اس رجب کے مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں رجب کا مہینہ فلاں چیزیں، رجب کے مہینے میں فلاں کام نہیں کرنا اور فلاں چیزیں نہیں کرنا، یا پھر شادی نہیں کرنا، یا گھر کے افتتاح نہیں کرنا، فلاں اگر سوچ رہے ہیں لوگ، بولتے نا گھر کے اندر اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو بہو کو بولتے کیا منحوس ہے، لڑکی پیدا کریں، لڑکے تو پیدا ہی نہیں کر رہی، اب جب اللہ تعالیٰ اس کو لڑکے دیں گے، ہم خیالی بات بتا رہا ہوں، اور انہیں بولنے کی وجہ سے اللہ اس کو صرف لڑکے دیں گے۔ اب بچے بڑے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، اب انہیں بولی لڑکیاں ہونا، میرے کو اچھی بہو ہونا نہیں ہے، یہاں پہ پورے لڑکے سے گاؤں میں اللہ تعالیٰ سب لڑکے کی خواہش کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو لڑکے ہی دے گی، لڑکیاں نہیں، کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ کل تک تو منحوس کہا تھا بہو کو کہ یہ لڑکے پیدا نہیں کرتی، جب لڑکے پیدا کرے لڑکیاں نہیں مل رہی، اب کیا ہوگا؟ لڑکا تو منحوس ہو گیا، ایسا ہو گیا کہ عمر بڑھنے کی رشتہ طے نہیں ہو رہا اس کا، لڑکیاں ملی نہیں رہی اس کو۔ اسی لیے خدا کسی کو منحوس کہنے سے پہلے خود اپنے آپ کو جائزہ لے۔ اب بہو لڑکی پیدا کری تو کہہ رہی کہ تو منحوس ہے، ساس کہہ رہی کہ تو منحوس ہے، تو خود بھی تو منحوس ہے، تم بھی تو ایک عورت ہے۔ تو اسی لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے کسی جانور ہو، کوئی انسان ہو، کوئی مہینہ ہو، کوئی دن ہو، کسی بھی دن کو شریعت نے عیب دار نہیں بنایا۔ کیا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ زندگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اس سے بہتر طریقہ زندگی کیا دنیا میں کسی کا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اعمال، افعال، کردار، اٹھنا بیٹھنا اتنا اچھا تھا کہ آپ وضو بناتے تو صحابہ وضو کا پانی گرنے بھی نہ دیتے، اس کو لے کے جو ہے اپنے ہاتھوں میں بس کر لیتے، بسا کی شکل کر لیتے، اور جو دور سے صحابہ دیکھ کے آتے جب تک پانی ختم ہو گیا تو جو صحابہ کے ہاتھوں میں پانی ہے لگا ہوا، گیلا پن ہے، کچا ہے، ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ پھیر کے اپنے ہاتھ کو لگا دیتے۔ شاید کیا حقیقت دنیا میں کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں ہوئی، اتنا احترام نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام سے بہتر طریقے زندگی کسی کا ہو سکتا ہے؟ بہتر تو کسی کے طریقے زندگی کا نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام کے طریقے میں، آپ کے زندگی میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے روزہ میں، آپ کے دنوں میں، آپ کے مہینوں میں، آپ کے سالوں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مہینہ نحوست والا ہے اس لیے تم اس مہینے میں فلاں کام مت کرو، فلاں مہینہ بے برکتی والا اس لیے مہینے میں تو فلاں کام مت کرو۔ نبی علیہ السلام کا کبھی یہ پیغام ہم کو نہیں ملا، اگر آپ کو ملا ہے تو بتا دیں۔ کسی دن کو، کسی رات کو، کسی مخلوق کو، کسی چیز کو برا کہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا آنے پر، بخار آنے پر بھی برا کہنے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی
ان کی عیادت کرنے کے لیے، مزاج پرسی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت دینے کے لیے گئے. تو پوچھے خیریت کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بخار تو مجھے خبر تک لے کر ہی جائے گی. بخار کو برا بھلا کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، اس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں. اگر گناہ نہ ہو تو درجات بلند کر دیتے ہیں. ایک دن کی مکمل بخار اللہ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں. 3 دن کی بخار کی وجہ سے سارے گناہوں کو اللہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. بیمار ہونے کی وجہ سے صحت مند رہتا تو جا کے فلاں جگہ مسجد کی صفائی کرتا تھا، صحت مند ہوتا تو فلاں کی مدد کرتا تھا. جو خائف بیماری کی حالت میں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے کام کرنے کا ثواب اس کو اپنی بیماری پہ عطا فرما. نبی علیہ السلام نے بخار کو بھی برا کہنے سے منع فرمایا، وبا کو بھی برا کہنے سے منع فرمایا، زمانے کو برا کہنے سے منع فرمایا، موسم کو برا کہنے سے منع فرمایا. جس ذات نے ہمیں بخار اور موسم اور وبا کو تعاون کو برا کہنے سے منع فرمایا ہو، اس ذات کی، اس نبی کی، اس ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، آپ کی گفتگو، آپ کے کلام میں کیا یہ بات ہو سکتی کہ رجب کا مہینہ بنو سے نعوذ باللہ فلا فلا کام نہیں کرنا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر کسی نے ایسا سمجھا تو اپنے اوپر ملامت کر رہا ہے، اپنے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت بھیج رہا ہے، اپنے اوپر فرشتوں کی طرف سے لعنت بھیج رہا ہے، اپنے اوپر حشرات اور زمینی جانوروں کی طرف سے لعنت بھیج رہا ہے، اپنی طرف سے ملائکہ کی طرف سے لعنت بھیج رہا ہے. جو چیز نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ اولیاء میں ہے، تو اس نے 5واں راستہ اختیار کیوں کیا اپنی زندگی میں؟ الدین یسر، دین تو آسان ہے. دین تو کسی کو نشانہ بنانے کا نام نہیں ہے. دین میں نبی علیہ السلام نے کسی کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے. اسی لیے خدا را ایسی باتوں کو بھی ذہن سے نکالے. لوگ سوچتے ہیں کہ نکاح رکھنے کے لیے کون سا دن رہے تو بہتر ہے، یہ اچھا ہے. فلاں دن نہیں رکھنا، جو خیال آیا یہ برا ہے. جمعرات کے دن، جمعہ کے دن رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے. آپ اپنی سہولت سے ہفتہ اتوار رکھ لیے، کوئی بات نہیں. کوئی چھٹی آ رہی ہے منگل کے دن رکھ لیے، کوئی بات نہیں. اگر آپ نہیں منگل نہیں رکھنا بلکہ سنیں ہم ٹھیک ہے بھائی آپ کا بیروٹا لاج دیں گے تو منگل کے دن پیدا ہوگی، نہیں رکھنا تمہارے کو کیا کریں گے؟ اسی لیے یہ واقعات، یہ غلط عقیدے، غلط پروپیگنڈے جو پھیلائے گئے ہیں لوگوں کے ذریعے سے، خاندان کا جو ورثہ، جو نا انجانی میں، نا سمجھ میں لوگ ایک دوسرے کی باتیں پہلتی جو غیر رسم و رواجیں ہم تک آئی ہیں، خدا را ان چیزوں کو نکالیں. ہر مہینے میں اپنی عبادتوں سے اپنے مہینے کو، اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو برکت کا ذریعہ بنائیں، برکت کا سامان پیدا کریں. ہر وقت نماز پڑھتے اس کی خیال نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ رجب کا مہینہ آ گیا، مہینے میں ایک مرتبہ محرم کا مہینہ آ گیا، اس پہ شور مچا رہے کہ نہیں کرنا، کر دینا، اب یہ کرنا تھا، یہ کیوں نہیں کر رہے؟ جو کرنا اس کی فکر نہیں، جو نہیں کرنا، جس کی بات ثابت نہیں ہے کسی بھی عمل سے، اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اسی لیے اگر ہم سے کمزوری ہوئی، نادانی ہوئی، نیند لگ گئی، خطا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، الگ بات، اللہ معاف کرنے والا. لیکن خدا را کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی چیز کو منحوس کہنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنے زبان کی حفاظت کرے. آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ الگ ہے، الگ بات ہے، گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو کافر بن گئے. سمجھ نہیں پاتے؟ نماز کا انکار کرا تو وہ تو کافر بن گیا، وہ تو غدار بن گیا، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. جو اس نے نماز کا انکار کیا، کسی نے کسی سنت کا عمل نہیں کیا، وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا ویسا معاملہ کرے گا. اللہ کو تیار ہے، چاہے معاف کرے، چاہے پکڑ لے، چاہے جھکڑ لے، یا اس کو عذاب میں ڈال دے یا جنت میں ڈال دے یا معاف کر دے، اللہ کو تیار ہے. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ کے بھیجے ہوئے دن، اللہ کے بھیجے ہوئے مہینے ہماری گنتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، جو بھیجا ہے، ان چیزوں کو، ان دنوں کو اگر ہم منحوس کہیں گے، منحوس سمجھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھیں گے تم نے عیسیٰ کو خدا کیوں مانا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے اے اللہ، میں نے کبھی نہیں کہا ان لوگوں کو میں خدا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا ان لوگوں کو میں خدا ہوں.
پھر جن جن چیزوں کو ہم منحوس مانتے ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے حشر کے میدان میں پوچھیں گے تم نے ان کو منحوس کیوں کہا؟ شیطان بھی کہے گا میں بھی نہیں کہا، میں تو صرف بھٹکایا تھا، ہاتھ پکڑ کے لے جا کے شراب خانے میں نہیں بٹھایا، ہاتھ پکڑ کے لے جا کر اس کو سود کھانے پر مجبور نہیں کیا، اس کو تھپک کر ہاتھ لگا کے میں نہیں سلایا کہ نماز نہ پڑھ، میں تو صرف بھٹکایا تھا، یہ کام تو باقی کا یہ خود کر دیا۔ اس لیے خود ہم اپنے اعمال کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم کسی کو تہمت لگائیں گے، کسی کو برا کہیں گے، معلوم نہیں اس نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی کے اندر کہاں اور کیسے کس موقع پر بے برکتیاں عطا کریں گے، جس کی وجہ سے ہم اور پریشان ہو جائیں گے، نہ جانے کہاں جانا پڑے گا اور پریشانی کے اندر۔ اس لیے خدا رجب کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کیجیے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، اپنے گھر میں بچوں کو پڑھنا آتا ہے تو بچوں کے پاس پڑھیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ کیا میں باپ ہوں میں اپنے بیٹے کے پاس پڑھوں، ہاں اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تعلیم کے اندر چھوٹا بڑا نہیں، اگر چھوٹا بڑا ہوتا تو آپ کی جگہ میں رہتا اور میری جگہ آپ رہتے، کیونکہ آپ پڑھے عمر کے حساب سے۔ اسی لیے تعلیم کے اندر گھر میں جن کو پڑھنا آتا ہے، گھر والی کو اگر پڑھنا آتا ہے تو گھر والی سے پڑھنے کا اہتمام کریں، بچوں کو پڑھنا آتا ہے تو بچوں سے پڑھنے کا اہتمام کریں، خدا را قرآن پاک کو پڑھیں۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا۔ فون خریدنے کے بعد ایک کاپی، واشنگ مشین لینے کے بعد ایک چھوٹی سی نوٹ بک دی جاتی ہے کیسے استعمال کرنا، اسی طرح اللہ نے قرآن کو بھیجا ہمارے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ اگر یہ نہ پڑھے اس کے ساتھ، اس کے بغیر زندگی گزر گئی تو پھر وہ انسانی کی زندگی ہے یا حیوانات کی زندگی ہے، خدا جانے، خدا فیصلہ کرنے والا ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو اس ماہ رجب کے اندر خاص اہتمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعبان اور رمضان اس دونوں مہینوں کی برکت سے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، آمین بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک ضروری بات آپ حضرات سے یہ کہنا ہے، جمعیت العلماء ہند جو کسی بلا مسلک و مذہب کے پورے ہندوستان کے اندر سرگرم ہے، جہاں پر نوجوان بچوں کو دینی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے اسکالرشپ بھی دیتی ہے، جہاں پر فسادات ہوتے ہیں وہاں پر امداد کا پہنچتا ہے۔ حال میں جو متاثرہ بالاپور کے اندر متاثر ہوئے تھے لوگ، وہاں پر بھی ان کی امداد ہوئی تھی۔ اس کے لیے لوگ اپنے حساب سے ہر جگہ پر اپنے اپنے ممبر بناتے ہیں۔ ممبر بننا ایسا ہے، مختصر وقت میں بتاؤں، کوئی اگر دعا کرے اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، اگر کوئی انسان کسی ایک کے لیے خیر عافیت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی اس کو عطا کرتے ہیں۔ دونوں کے لیے دعا کرتا ہے تو دونوں کی نیکیاں، چار کے لیے کرے گا چار کی نیکیاں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا سب کی نیکیاں اس کو بھی ملے گی، پوری دنیا کے امت مسلمہ کے لیے دعا کرے گا تو پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں سب کے ہاتھ میں ایک ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو جمعیت العلماء ہند کے اندر ممبر سازی بننا بھی ایسا ہی ہے، اور یہ جمعیت العلماء ہند جو تنظیم ہے یہ ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت بڑا کردار نبھایا ہے، کیونکہ مدارس والے مکاتب خانقاہ کے لوگ اولیاء ہمارے اکابر جانتے ہیں اس کی قربانیاں، اس لیے کہ ہم بہت دور تھے اس سے، ایسے محفلوں میں ہمارا جانا نہیں ہوا، جن لوگوں کا جانا ہوا وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی قربانیاں کیا ہیں، اس کی قربانیاں کیا ہیں، اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال متاثرہ علاقوں کے اندر بہت سی جگہ پر ایک کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے فردن چونکہ جو بھی تنظیمیں ٹرسٹ بنائی جاتی ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں، مکتب ہوتے ہیں، وہ قوم کی ملکیت ہوتے ہیں، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ جب قوم کی ملکیت ہے تو قوم مل کے کام کرے گی، تو مل کے کام کرنے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کی ممبر سازی بننے کے لیے رسید لائی گئی ہے، زیادہ نہیں 10 روپے ایک رسید ہے، آپ اپنے نام سے، اپنے اہلیہ کے نام سے، اپنے بڑے بچوں کے نام سے، اپنے ماں باپ کے نام سے، ان سب کے نام سے ایک ایک رسید اگر آپ لے لیں، یہ نہ سوچیں جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ارے 10 کی نوٹ نہیں ہے ورنہ میں اپنی رسید لے کے جاتا، جو نکلے یہ خیال کر لیں، اگر 50 نکلے تو 5 رسیدیں بنوا لوں، 100 نکلے تو 10 بنوا لوں، 500 نکلے تو فلاں کے لیے 50 بنوا لوں، یہ خیال کریں گے پھر جو دل کی آہ نکلے گی اللہ سے جو ضرورت نکلے گی اللہ بھی بولیں گے یہ دیکھ کر نہیں دیا ہے میں بھی انگنت اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ خیال یہ تصور کرتے ہوئے نماز کے بعد ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہمارے امام صاحب اور مؤذن صاحب کو میرے پاس بھی ایک رسید رہے گی، کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز والا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے قوم ملت کے کام کے لیے خود آپ نے اپنے ہاتھ سے سفر کو چلایا ہے،
اس لیے قوم ملت کا جہاں مسئلہ ہوتا ہے بڑے بڑے علماء بھی، اور مدینے میں بڑے بڑے شیخ ہوتے ہیں، لیکن رات میں جائے تو مدینے کا بیت الخلا صاف کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جب قوم کا کام آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ اتنا یہ کام مجھے کرنا ہے، قوم کا کام آئے تو ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے اندر اعتدال پیدا فرمائیں گے، اتحاد پیدا فرمائیں گے۔ یہ کوئی مسلک کی تنظیم نہیں، اسی لیے خدا را آپ اپنے احزاب کو کل اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم نے کیا کیا، ایسے ایسے حالات میں اے اللہ جو تنظیم کام کر رہی تھی ہم اس کی تائید میں اپنی رسید تو ہم نے کٹوا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سب چیزیں، اگر ایک نیکی بھی اگر ہماری پسند آ جائے اللہ کو، ایک پیسہ بھی اللہ کو پسند آ جائے، معلوم نہیں کس نیکی کو بہانہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت کا پروانہ بنا دیں گے، مغفرت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اس لیے نماز کے بعد جاتے ہوئے ممبر زادی میں اپنا نام وغیرہ پتہ وغیرہ دے کر آپ حضرات یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے حشر کے میدان میں جو تنظیمیں اٹھیں گی، قوم و ملت کی رہبری میں جو کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ اٹھائے گا، دنیا اور آخرت ہمارے لیے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنائیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔